وہ میرے ساتھ میرے بھائیوں کی طرح ناراض ہو، وہ میرے دشمن کے ساتھ مل گیا، یہ ذمہ داری آپ کی بات ہے۔ وہی آ جاتی ہے کہ 20 سال کے بعد کوئی بریگیڈیئر صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب ایسے فرسودہ نہیں کہیں گے، بلوچستان میں نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ دیکھو نا، کراچی میں کیوں کہا؟ اس دن بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ غلام، سنو میری بات، غلام مصطفیٰ کھر انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے کور کمانڈرز کی میٹنگ کو اڑانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ 2 مرتبہ انہیں وزیر اعظم اپنا وزیر نہیں بنایا، جب بے نظیر کی گورنمنٹ توڑی اسے بنایا گیا غلام مصطفیٰ کھر کو۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ شیر پنجاب تھے۔ اگر پنجاب کا وزیر اعظم ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں بلوچ اور سندھی، تو پھر ان پہ ہائی جیکنگ ہوتی ہے، بالکل، وہ سعودی عرب جائیں گے۔ شیر پنجاب جو ہے اس کو وزیر بنے گا، وہ وزیر بنے گا۔ یہ بات کھل کے کرو یار، خدا کا واسطہ ہے، کتنا اس ملک میں جھوٹ بولو گے۔ بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی مسئلے کے اوپر عبدالرؤف مینگل صاحب جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان سے بات کریں گے اور حل بھی پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، ممکنہ حل، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جی مشتاق منہاج صاحب، میں جو آپ جو کہتے ہیں نا حل پانی ٹھنڈا پی لیا ہے؟ نہیں، پانی ٹھنڈے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب سارے ہمارے میجر جنرل سفتر صاحب، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، میجر ندیم ڈار صاحب، یہ سارے آ کے کہتے ہیں کہ جناپور بھی تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو 5 سال تک کس کی قیادت کے اندر وزارتیں دی گئی ایم کیو ایم کو؟ انہی لوگوں کی قیادت میں جو ڈیل کرتے تھے، ابھی کراچی سے کالر ہے۔ کراچی جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام نور ابریجو ہے جی۔ نور صاحب، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی جی۔ میں نے ایک ای میل کیا تھا جس میں میرا بھائی ہے، وہ کسٹم آفیسر سے 18 نومبر 1991 میں اس کو پاکستان رینجرز نے نوری آباد سے اغوا کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے باقاعدہ دیکھیں 1991 سے اب تک آپ لوگوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی بھائی ایفرٹ کی ہوگی، عدالتوں میں گئے ہوں گے۔ جی جی، کیا آپ کے بھائی پہ کہ الزام کیا تھا مثلا؟ کیا جی کوئی کچھ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے آپ کے بھائی؟ جی، کسٹم آفیسر تھے وہ؟ اچھا، کسٹم آفیسر تھے۔ کسٹم آفیسر تھے وہ؟ جی جی، ایک سرونگ کسٹم آفیسر۔ جی جی جی۔ لیکن آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ انہیں رینجرز والوں نے اٹھایا تھا؟ جی، ان کے ساتھ ایک اور انہوں نے انسپیکٹر تھا، اس کو اغوا کیا تھا، ان کو بعد میں چھوڑ دیا تھا، پھر ہم نے ان کے اوپر کیس کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں۔ اچھا، ادھر انہوں نے ہمیں ایک بھائی کی جعلی کوئی سائن پیپر دکھایا تھا اور اس میں ہمیں یہ بولا تھا کہ جی اس کو ہم نے اٹھایا تھا، اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن چھوڑا کہاں چھوڑا کیا کچھ پتا نہیں ہے جی، آج تک کوئی پتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو بھی کوئی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اذیت والا دن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جی، کسٹم آفیسر ماشاءاللہ جوان جہان آدمی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سوری، دکھ پرانے لوگوں کو اپنے یاد آتے ہیں جی۔ عبدالرؤف مینگل ہمارے ساتھ ہیں، واحد ممبر تھے بلوچستان اسمبلی کے۔ اکبر بھٹی کے قتل کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نیشنل اسمبلی سے، بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ بھائی کون اسمبلیاں چھوڑتا ہے، ناظم کا نہیں چھوڑتا۔ اور بہرحال جی مینگل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالرؤف صاحب، ہم نے آپ کو اسپیشلی اس وجہ سے لیا ہے کہ آپ ابھی بھی سنائے خضدار میں ہیں جی۔ تو کیا رؤف صاحب لوگ کہہ رہے ہیں یہ رسول بخش صاحب کے بارے میں؟ کیا آپ تک مطلب لوگوں کا عام کیا فیلنگ ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک رسول بخش مینگل صاحب کا تعلق ہے، شہید کا، وہ تو بلوچستان نیشنل موومنٹ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہے۔ اچھا جی جی۔ تو جب یہ یہاں سے 9 دن پہلے یہاں سے گئے ہوئے تھے اتھل۔ اچھا جی۔ اور اتھل کے مقام پہ ان کی چھوٹی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ان کی فیملی کی باقی ممبروں کی، وہ آنا جانا اس کا رہتا ہے۔ اور وہیں پر صرف گاڑی میں مسلح افراد نے ان کو زمینوں پہ جاتے ہوئے درمیان میں پکڑ کے وہاں سے ان کو لے گئے، اور اسی رات خبر بھی چلی اخباروں میں اور ان کے لوگوں میں، ان کے گھر کے افراد میں، پھر باقی تمام جماعتوں نے اس بات کو زور شور سے اٹھایا، اخباروں میں بھی آ گئی، میڈیا پہ بھی آ گیا، اور اس کی
لاش کل رات کو شام کے ٹائم جو ملا ہے وہ ڈسٹرکٹ بیلا کراس پہ، اور اس کی لاش کو تشدد کر کے اس کے بعد سگریٹ کے داغ پہ ان کے جسم پہ لکھا ہوا ہے پاکستان زندہ باد. ٹھیک. اچھا لیکن اس اور میں اس کے گلے میں بالکل پھانسی دی گئی ہے اس کی لاش کو، اور تشدد کرنے کے بعد یہ میسج دیا گیا ہے. صرف خوزدار غمزدہ نہیں ہے، اہلیہ بلوچستان غمزدہ ہے. اس سے پہلے کے غلام محمد، لالا منیر، شیر محمد کو اغوا کر کے تشدد کے بعد آپ بھی گئے ہوئے تھے، مناس بھی گئے ہوئے تھے پورے بلوچستان میں، پھر من میں گئے ہوئے تھے، تربت بھی گئے ہوئے تھے. ان تمام صورتحال کو قریب سے جاننے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. اور جس سرف گاڑی جو استعمال ہوا ہے